اب اصلی سوال یہ بنتا ہے کہ ان کے خلاف دنگے فسادات کیوں ہو رہے تھے؟ ان سوالوں کے جواب اگر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیں تو کسی پہ کوئی بھی دفعات لگ سکتی ہے. لیکن آپ سب پاپ کارن لے کے یہ دیکھیں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا کی لان تھان ہوتی ہے یا نہیں. 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ کی کلپ لے کے ان کے پورے عقائد، نظریے، ہر چیز کو اس سے منسوخ کر دیا. یار تسی دور کی جانا آپ بھی بلکہ ایک مہینہ پرانا بھی واقعہ نہیں ہے. رجب بٹ دا 2 سال پرانا کلپ لے کے یار انہوں وائرل کر دیتا. عوام تیتھے تک جاندی ہے. ویلکم بیک ٹو دا چینل. آپا حاضر ہے ایک ہور ریئیکشن ویڈیو دے نال. جدہ کہ تانوں پتا انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہو گئے اریسٹڈ. او دے بارے بہت سارے لوگاں دے بیان آ رہے ہیں کہ انہاں نو گستاخی دے کیس دے وچ جڑا نا اریسٹ کیتا گیا. اس طرح دا کوئی سین نہیں ہیگا. ٹھیک ہے، ایک بندے دا 1.5 گھنٹے دا بیان آ، او دے وچوں تسی 10 سیکنڈ دا کلپ اٹھا کے اس بندے نو گستاخ ثابت نہیں کر سکدے. سو یہی سارا کچھ آپا جانا گے اس ویڈیو چ. انہاں نے پراپر ڈیٹیل نہ دسیا کہ یار کی معاملہ کس وجہ تو انہاں نو اریسٹ کیتا گیا، کدوں تک انہاں نو چھوڑ دیتا جائے گا، اس سارے معاملات کی یا انہاں نو اریسٹ گستاخی دا کر کے کیتا گیا یا کہ انہاں دی جان نو خطرہ سی اس کر کے کیتا گیا. صحیح ہے. تو دیکھتے ہیں ویڈیو لاسٹ تک دیکھنا. ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے تے آپا سارے نو نالج ہی پرووائڈ ہوئے گی. سو آپا دیکھتے ہیں ویڈیو آ جاوے سکرین نال. یو سٹارٹ. ملک کے اندر کوئی چھوٹی چیز ہو، بڑی چیز ہو، اس کو بلو آؤٹ آف پروپورشن کرنا سوشل میڈیا کا کام ہوتا ہے. ایک انسان کو 3 MPO کے ایکٹ کے تحت اریسٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے شہر میں اس کے خلاف دنگا فساد ہوتا ہے. پورا کا پورا انٹرنیٹ 24 گھنٹے میں خبر اڑا دیتا ہے کہ جناب اس پہ 295C لگ گئی ہے، اس بندے کو سائبر کرائم والوں نے اندر کر دیا، پولیس گھر سے گھسیٹ کے اس کو اریسٹ کر کے آ گئی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ان کی اکیڈمی سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو 3 MPO کے تحت DC آفس لے کے گیا کیونکہ ان کے شہر میں ان کے خلاف احتجاج آرگنائز ہو رہا تھا. اہل سنت والجماعت اچھا ایک کرسچن کمیونٹی دا کر کے بھی ہو رہا سی، مساجد میں یہ بات ہو رہی تھی. پولیس نے پریمپٹیو ایکشن لیا کہ جہلم ایک چھوٹا شہر ہے، وہاں پہ لٹرلی 3 یا 4 مین بڑی روڈیں ہیں، وہاں پہ دنگے فسادات نہ ہوں تو ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا. اب اصلی سوال یہ بنتا ہے کہ ان کے خلاف دنگے فسادات کیوں ہو رہے تھے؟ ہمارے علماء، ہمارے ریلیجس اسپیکرز، ہمارے دائی مختلف موضوعات پہ انٹرنیٹ پہ بحث کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، اپنا موقف رکھتے ہیں. لوگ انٹرویو لیتے ہیں، جا کر مشکل سوالات پوچھتے ہیں. ان سوالوں کے جواب اگر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیں تو کسی پہ کوئی بھی دفعات لگ سکتی ہے، لیکن اگر مجموعے کے طور پہ دیکھیں تو آپ کو کسی کا مقدمہ سمجھ آتا ہے. انفارچونیٹلی انٹرنیٹ کے ڈے اینڈ ایج پہ ہم سیاسی فیلڈ میں بھی یہ دیکھتے ہیں، ریلیجس فیلڈ میں بھی دیکھتے ہیں اور سوشو کلچرل فیلڈ میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ کی کلپ لے کے ان کے پورے عقائد، نظریے، ہر چیز کو اس سے منسوخ کر دیا. یار تسی دور کی جانا آپ بھی بلکہ ایک مہینہ پرانا بھی واقعہ نہیں ہے. رجب بٹ دا 2 سال پرانا کلپ لے کے یار انہوں وائرل کر دیتا. عوام تیتھے تک جاندی ہے جاتا ہے. اور ہمیں ہمیشہ کسی بھی مسلمان کے بارے میں اتنا برا گمان رکھنا نہیں چاہیے. انٹرنیٹ کے اوپر جشن کا سما تھا کچھ جگہوں میں، اور کچھ جگہوں پہ افسوس کیا جا رہا تھا کہ ایک فارورڈ تھنکنگ پروگریسو آدمی کو اس طرح پروٹیکشن کے لیے اریسٹ کیا جا رہا ہے. جو لوگ غور کر رہے ہو پروٹیکشن کے لیے سیلیبریٹ کر رہے تھے، ان کو تکلیف انجینئر محمد علی مرزا کے کلمات سے اتنا نہیں تھا جتنے ان کے 6-7 سال کے کام سے بالکل تھا. صحیح گل ہے. یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ میرے اور آپ کے دماغ پہ حاوی ہونے کا اتنا بڑا کمپٹیشن ہے انٹرنیٹ پہ، ریلیجس افیئر میں، کہ باقاعدہ بات قتل عام پہ آ سکتی ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر 5 جان لیوا حملہ ہو چکے ہیں کیونکہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ یوتھ کا مائنڈ زیادہ کیپچر کر رہے ہیں. یہ چیز ہم صرف ریلیجس افیئر میں نہیں دیکھ رہے ہیں، زندگی کے ہر فیسٹ میں دیکھتے ہیں. ڈکی اور رجب آپس میں لڑتے ہیں زیادہ فالوورز کے لیے، زیادہ ایکسٹریم کانٹینٹ بناتے ہیں تاکہ وہ مونیٹائز زیادہ کر سکیں. تو کس کو تکلیف ہے انجینئر محمد علی مرزا سے؟ نہ وہ بندہ چندہ بک چلاتا ہے، نہ وہ آپ سے چیریٹی لیتا ہے، بلکہ اگر آپ اس کی اکیڈمی جائیں تو وار کے لیکچر کے لیے تو آپ کو سموسہ چائے کھلا کے وہ بیچتا ہے. تکلیف یہ ہو رہی تھی کہ وہ لوگوں کو ایک نظریہ اسلام کا پیش کرتا جہاں پہ سیلف لرننگ کا ایسپیکٹ بہت بڑا تھا کہ آپ ریفرنسز چیک کریں چیزوں کے، آپ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں. اور جب بھی گفتگو ہوتی تھی مختلف عقائد پہ، مختلف نظریے پہ، تو وہ اپنے بقول دلیلوں کی روشنی میں بات پریزنٹ کرتے تھے. انہوں نے اسی طرح ایک گفتگو کی ایک انٹرویو کے اندر کہ عیسائیوں کے ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقائد رکھے جاتے ہیں. انہوں نے قطعاً نہیں کہا یہ ان کے عقائد ہیں. سب سے پہلے ہم نے اس پہ لوگوں کے جواب انٹرنیٹ پہ دیکھنا شروع کرے، مختلف ریلیجس دائیوں کی طرف سے، اسپیکروں کی طرف سے، مختلف کوچز کی طرف سے، کہ جناب یہ جو انہوں نے عقیدہ رکھا ہے عیسائیوں کے ہاں منسوخ کیا ہے، اس عقیدے کے تحت سارے عیسائی پاکستان کے ونریبل ہو گئے. کیونکہ سارے عیسائی پاکستان کے پہلے تو بہت اچھی زندگی جی رہے تھے نا، کہ اب وہ ایکسٹرا ونریبل ہو گئے. ریالٹی یہ ہے کہ عیسائی، یہودی کیا عقیدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھتے ہیں، یا یہودی کیا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رکھتے ہیں، یہ کتابوں میں واضح ہے.
ایک سمپل چیٹ GPT کے یا گوگل سرچ یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دے گی. در حقیقت انجینئر محمد علی مرزا سمجھا رہے تھے کہ عقائد کے باوجود ہم پھر بھی لوگوں سے ان سے نکاح کر سکتے ہیں. آپ مقدمہ سن رہے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے عقائد کے اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر بھی ان لوگوں سے نکاح جائز ہے. تو وہ کیا پریچ کر رہے تھے؟ ٹالرنس. ہم ایک ایسے معاشرے میں کھڑے ہیں جہاں پہ کسی مخالف کے عقائد بنانے پہ یا بتانے پہ لوگ ڈائریکٹ فتووں پہ اتر جاتے ہیں. اشرف جلالی صاحب جو ایک اسکالر ہیں, انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اب مرتد ہیں یا شاید کافر ہیں. یار مطلب یہ وہ بندے آ جہے بندیاں کو مطلب فیس ٹو فیس گل نہیں نہ ہوندی کسی نہ جا کے, ٹھیک آ, وہ بندے پھر اس طرح دی کیٹیگری تے اتر دے. ایز این ایوریج پرسن لیونگ ان پاکستان, ہم ایک دوسرے کو کافر ہر بات پہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں, ہر کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. ریاست بھی یہ کام کرنا شروع ہو گئی ہے. ہمارے پاس کوئی ڈیو پروسیس نہیں ہے. عقل یہ مانتی ہے کہ اگر میں سلمان پہ کوئی الزام لگاتا ہوں کہ سلمان کی جو گرین شرٹ ہے وہ اتنی میسکولین نہیں ہے, تو مجھے کہیں پہ یہ ثابت کرنا ہوگا, کسی کورٹ آف لاء میں ایویڈنس دینا ہوگا کہ میسکولینٹی کیا ہوتی ہے, اس کے مطابق ڈریس اٹائر کیا ہو سکتا ہے, اور پھر کورٹ فیصلہ کرے گا. لیکن ہمارے ہاں پیرلل سسٹمز چل رہے ہوتے ہیں کہ عدالتی فیصلہ سیکنڈری ہوتا ہے, موب جسٹس کا فیصلہ زیادہ ضروری ہوتا ہے. اس کے اوپر باقاعدہ ہم نے جماعتیں کریٹ کی ہوئی ہیں, اور ہمارا ہر سفیر آف لائف, چاہے پولیٹکس ہو, چاہے پرسنل ہو, چاہے ریلیجس ہو, وہ اتنا پولرائز ہو گیا ہے کہ ایک کیمپ کا بندہ دوسرے کیمپ کے بندے سے نفرت کرتا ہے. ایز اے معاشرہ اوور آل اگر آپ 295 A, B اور C کو اسٹڈی کریں کہ وہ قوانین ہیں کیا, ان کا مقصد ہے کہ اسلام کی توہین نہ کی جائے. ان کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بندہ اسلام کو ملائن نہ کرے, انبیاء کو ملائن نہ کرے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوچے بھی نہ آنچ ڈالنے کی. تو ایک بندہ جو اپنی ساری زندگی ڈیڈیکیٹ کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو, تو آپ اس سے علمی اختلاف تو رکھ سکتے ہیں, لیکن اس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈاؤٹ نہیں کر سکتے. اور انٹرسٹنگلی انف مناظرے کی دنیا میں اور بحث کی دنیا میں اکثر کفار کے کلمات کی نقل کی جاتی ہے بات سمجھانے کے لیے, لیکن پھر بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی. تکلیف یہ نہیں ہے کہ عیسائی کمیونٹی ونریبل ہو گیا ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں عیسائی بھی ونریبل ہے, ہندو کمیونٹی بھی ونریبل ہے, پارسی کمیونٹی بھی ونریبل ہے. فورس کنورژن ہندو بچیوں کے جو کیسز سندھ میں ہوتے ہیں وہ سب کو رپورٹ ہوتے ہیں. تو میں نے کوئی لانگ مارچ نہیں دیکھی ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. علماء کی طرف سے ہونی چاہیے, میرے خیال سے علماء کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے ہماری موریلٹی کو, فائٹ کرنا چاہیے وہ مقدمہ. لیکن جو تکلیف انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے در حقیقت یہ ہے کہ یہ بندہ اتنا مشہور کیوں, اور یہ تکلیف ہمیں صرف ان پہ نظر نہیں آتی. ساحل ادیم پہ روز حملے کیے جاتے ہیں, ان کے کیریکٹر پہ, ان کی دولت پہ, ان کی شادیوں پہ, ان کی گفتگو پہ. مفتی طارق مسعود پہ حملے کیے جاتے ہیں, لیکن فرق اتنا یہ ہے کہ ساحل الدین اور مفتی طارق مسعود پہ حملے کرتے ہیں وہ لوگ جو اتنے کنزرویٹو یا ریلیجس نہیں ہوتے. اور ریالٹی یہ ہے کہ اگر گستاخی کی بات کی جائے تو گفتگو کے دوران اور جو اتنا زیادہ کام آپ کرتے ہیں اس کے اندر مفتی طارق مسعود سے بھی غلطی ہوئی ہے, جنید جمشید صاحب سے بھی غلطی ہوئی ہے, لیکن ان لوگوں کے خلاف ایسا شور ورولہ نہیں ہوتا, ان کو پروٹیکشن دے دی جاتی ہے. My name is Alexander Bondar and I'm the Vice President of SEO and Content at TradingView. Today is a special day. تو ریالٹی کیا ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کیا ایسا ڈیفرنٹ کیا جو طارق مسعود صاحب نے نہیں کیا, جنید صاحب نے نہیں کیا تھا, اور کئی علماء سے نہیں ہوا. اور ریالٹی یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ایک سیکٹ دوسرے سیکٹ کے بارے میں پاکستان میں کیا سوچ رہا ہوتا ہے, کیا گفتگو کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں مناظرے بین کر کے سرکار نے یہ سوچا کہ ہم نے کوئی بہت بڑی پرابلم سالو کر دی ہے, لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی ریکنسیلیشن کے پروسیس کو سٹاپ کیا ہے. ہم ایز اے معاشرہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہماری موریلٹی ڈرائیو کہاں سے ہو رہی ہے. ریاست بھی چھیڑ چھاڑی اس میں اکثر اوقات کرتی رہتی ہے, اور پھر جب ریاست قانون بھی بناتی ہے جو ریلیجسلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, عوام الناس کو سمجھایا نہیں جاتا کہ یہ چیز آ کہاں سے رہی ہے. ہمارے ہاں بلیسفیمی لاء کی بحث تو ہوتی ہے, گورنر اس پہ بحث کرتا ہے, ممتاز قادری کو قتل کر دیتے ہیں, یہ سارے معاملات چلتے ہیں, لیکن کبھی یہ بات نہیں کی جاتی کہ بلیسفیمی لاز کا فقہی وجود کیا ہے, ان کی نیسیسٹی کیا ہے. ہماری اسلامیات کی جو تربیت ہوتی ہے اس کے اندر بھی فقہ کا کانسیپٹ نہیں بتایا جاتا کہ شریعت کا قانون جو ہم سب چاہتے ہیں, جس کی ایڈوکیسی کرتے ہیں, مختلف پلیٹ فارمز جا کے بات کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, وہ ڈرائیو کہاں سے ہوگا. لیکن کچھ نہیں ہوتا. آپ نے یہ بات نہیں سوچنی, کیونکہ آپ کا فرقہ یا آپ کا گروہ درست ہے. جو مسائل ہمارے سیاسی لیول پہ ایگزسٹ کرتے ہیں وہ ہمارے ریلیجس علمی لیول پہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں.
ज़्यादा खौफनाक इस सारे वकूए में ये है कि हमारी अवामुन्नास कितनी आसानी से लोगों को काफिर या उनका कत्ल जस्टिफाई कर बिल्कुल देती इतना है। ही है। आखिर में मैं आपको एक सोच, एक फ़िक्र देना चाहूँगा। 3 MPO मेरी अकल के बकौल अली मिर्ज़ा की प्रोटेक्शन के लिए लगाया वाह गया वाह है। वाह। ऐसा क्या गुस्सा है ਮੈਂ हमारी ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ। अवाम में, जहाँ पे 97% लोग मुसलमान हैं, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन कुरान और सुन्नत के बगैर चल नहीं सकता, कि वहाँ पे हमें हमारे कानूनी इदारों में ट्रस्ट नहीं है कि अगर किसी ने ब्लास्फेमी की है तो उसके खिलाफ मुकदमा मुकदमा होना होगा, चाहिए, वो proper मुकदमा चलेगा, अदालत वो के जरिए बंदा चलना चाहिए। अपने मंतकी अंजाम पे पहुँचेगा कि पुलिस को इंटरवीन करना पड़ता है। ज़्यादा क्रिटिकल ये सवाल है, लेकिन अगेन इस सवाल का जवाब कोई सीख नहीं करेगा। नहीं करेगा। ये सवाल आप पूछेंगे नहीं, मैं और आप सब पॉपकॉर्न लेके ये देखेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की लान थान होती है या नहीं। होती। और जब अली भाई बाहर आते हैं, जब वो बाहर आएंगे, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ बिल्कुल, फरमाए, इंशाअल्लाह तो वो आएंगे। क्या बयान जारी करेंगे। उनके मुंह से भी ये सवाल निकलना चाहिए कि 3 MPO मेरी प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी क्यों था, और उलेमा के मुंह से भी ये निकलना चाहिए सवाल कि आप उन्हें 3 MPO पे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, हम कौन सा मॉब जस्टिस करने लगे थे। इस विजिलेंटिज्म की वेव को अगर हम नहीं रोकेंगे तो ये स्लोली एंड स्टेडली हर घर के अंदर घुसेगी। बिल्कुल इतना ही है। बाकी मेरा क्या ज़ाती मौक़िफ़ है इस इशू पे इरेलेवेंट है, ना मैं आलिम हूँ ना आप हैं, ना ही क्या कहते हैं हमें आलिम बनना चाहिए। हमारा तो ये बहुत अरसे से मौक़िफ़ था कि एक्चुअल उलेमा जिन्होंने फ़िक़्ह पढ़ा हुआ हो उनको सामने आके ओपिनियंस देने चाहिए और ये मेन स्ट्रीम पे डिस्कस होने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग दाई के स्टेज से ऊपर ही जा नहीं पा रहे होते और उस दाई की दुनिया में ही हम घूम रहे होते हैं। बाकी हम सब इंसानों की खैर के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह करे अली भाई पे अल्लाह आसानियाँ करे, कानून अपना रास्ता ले, लोगों के दिल में रहम आए। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए भी करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया। ਓਕੇ ਲਓ ਜੀ ਯਾਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਲਕਿ ਕੁਛ ਕੀ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਏਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਹੋਏਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਅਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਣਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮਮੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਉਹ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਹ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ सुनने का शुक्रिया। आई होप आपके दिल तक पहुंच जाए मेरी बात। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कंटेंट के साथ। बिग लव बिग रिस्पेक्ट।